بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز کا شوق اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ بے ہوش تھے اور ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کہا، آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں، نماز کا نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے زخم میں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو ان پر غشی طاری ہونے لگی۔ کسی نے کہا، اگر یہ زندہ ہیں تو پھر یہ نماز کے نام سے جتنی جلدی گھبرا کر اٹھیں گے اتنی جلدی کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، نماز ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً ہوش میں آ گئے اور فرمایا، نماز، اللہ کی قسم، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت محمد بن مسکین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کو چاہے تم قتل کر دو، چاہے انہیں چھوڑ دو۔ یہ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی بیوی نے کہا، تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ یہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان بن عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد نے کہا، میں زور لگا کر مقام ابراہیم پر ہی آج رات عبادت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو مقام ابراہیم پر آ کر اکیلا کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا اور قرآن ختم کیا اور پھر رکوع اور سجدہ کیا، پھر نماز پوری کر کے اپنے جوتے اٹھائے اور چلے گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ حضرت عثمان بن عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے مقام ابراہیم کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر کے اپنی نماز پوری کی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور وتر کی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت مسیب بن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نگاہ جاتی رہی تو ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ میرے کہنے پر 7 دن اس طرح صبر سے گزاریں کہ ان میں آپ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں تو میں آپ کا علاج کروں گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے آدمی بھیج کر اس بارے میں پوچھا۔ ہر ایک نے یہی جواب میں کہا کہ اگر آپ کا ان 7 دنوں میں انتقال ہو گیا تو پھر آپ نماز کا کیا کریں گے؟ اس پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ہی رہنے دیا اور ان کا علاج نہ کروایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میری بینائی چلی گئی تو کسی نے مجھ سے کہا، ہم آپ کی آنکھ کا علاج کر دیتے ہیں لیکن آپ چند دن نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ حضرت علی بن ابی حملہ اور اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم روزانہ 1000 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جب میں روزہ رکھتا ہوں تو کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کمی آ جاتی ہے، اور مجھے روزے سے زیادہ نماز سے محبت ہے۔ وہ اگر روزہ رکھتے تو مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت کم نفلی روزے رکھتے تھے۔ اس بارے میں کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب میں وہی بات کہی جو پچھلی حدیث میں گزری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کم روزہ رکھنے والا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نماز روزے سے زیادہ پسند ہے، روزے رکھتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں اور پھر نماز کی ہمت نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں آپ کے پاس گئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم کہاں تھی؟ میں نے کہا آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں اسے سن رہی تھی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرأت آپ کے کسی صحابی کی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، آپ کے ساتھ میں بھی اٹھی اور جا کر آپ نے کچھ دیر وہ قرأت سنی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسے آدمی بنائے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہمیں ایک رات کھیتی والے باغ میں آ گئی، چنانچہ ہم نے اس باغ میں قیام کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ ان کی آواز بہت دلکش اور قرأت بہت عمدہ تھی، اور جیسی آیت پر گزرتے اسی طرح کی دعا وغیرہ کرتے۔ پھر یہ دعا پڑھی اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے اور تو ہی امن دینے والا ہے، اور ایماندار کو تو پسند کرتا ہے اور تو ہی نگہبانی کرنے والا ہے، اور تو نگہبانی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور تو ہی سچا ہے اور تو سچے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 7 رات مہمان بنا، تو وہ اور ان کا خادم اور ان کی بیوی تینوں باری باری رات کو عبادت کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے، کتنے میں ایک چڑیا اڑی اور وہ راستے کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی، لیکن اسے راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ باغ بہت گھنا تھا۔ یہ منظر انہیں پسند آیا اور اسے کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر انہیں اپنی نماز کا خیال آیا تو اب انہیں یہ یاد نہ رہا کہ وہ کتنی رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اور وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نماز کا سارا قصہ سنا کر عرض کیا یا رسول اللہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے یہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مدینہ کی وادی قف میں اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجور پکنے کا زمانہ اپنی شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ کی وجہ سے جھکے پڑے تھے۔ ان کی نگاہ ان خوشوں پر پڑی اور کھجوروں کی کثرت کی وجہ سے وہ اچھے معلوم ہوئے۔ پھر انہیں نماز کا خیال آیا تو یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ ان انصاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا اور عرض کیا یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ ہے، اسے آپ کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 50,000 میں بیچا، اس وجہ سے اس باغ کا نام 50 یعنی 50 پڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے، اور چونکہ وہ مسجد میں زیادہ رہتے تھے اس لیے ان کا نام مسجد کا کبوتر پڑ گیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے تو میں اس نماز کی تیاری کر چکا ہوتا ہوں اور میرے اندر اس نماز کا شوق پورے زور پر ہوتا ہے۔ مسجدیں بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد بنانے کے لیے کچی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ مسجد نبوی کی دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر ایک اینٹ چوڑائی میں رکھے ہوئے لا رہے تھے، سامنے سے میں آیا تو میں سمجھا کہ کس اینٹ کو اٹھانے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اینٹ مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کوئی اور اینٹ لے لو کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ حضرت طلق بن علی یمامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کسی صحابی سے فرما رہے تھے کہ اس یمامی کو گارے کی طرف بڑھاؤ کیونکہ اسے تم سب سے زیادہ اچھی طرح گارا ملانا آتا ہے۔
اور اس کے کندھے بھی تم سب سے زیادہ مضبوط ہیں، یعنی تم سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد بنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا یہ کام کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں پھاوڑا لے کر اس سے گارا ملانے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پھاوڑا لے کر اس سے گارا ملانا پسند آیا تو فرمایا، اس حنفی کو گارا بنانے میں لگا رہنے دو، کیونکہ یہ تم سب سے زیادہ اچھا گارا بنانے والا ہے۔ جب حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا جنازہ اٹھاؤ اور خوب شوق سے اٹھاؤ، کیونکہ یہ اور اس کے رشتہ دار عورتیں رات کو اس مسجد کے پتھر اٹھاتی تھیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور ہم مرد دن میں 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے آپس میں کہا کہ کب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے؟ اس پر انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے دینار جمع کیے اور وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم اس مسجد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اسے مزین بنانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے طرز سے ہٹنا نہیں چاہتا، میری مسجد کا چھپر ایسا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے بہت سا مال جمع کیا اور اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مال سے مسجد بنائیں اور اسے بہت زیب و زینت والی بنائیں، ہم کب تک کھجور کی ٹہنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے طرز سے نہیں ہٹ سکتا، ایسا چھپر ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر اتنا اونچا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تو چھپر کو لگ جاتا تھا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے ستون کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی تھی اور چھت پر کوئی خاص مٹی بھی نہیں تھی۔ جب بارش ہوا کرتی تھی تو ساری مسجد کیچڑ سے بھر جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو بس چھپر ہی جیسی تھی۔ بخاری میں لیلۃ القدر کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں لیلۃ القدر کی نشانی دکھائی گئی ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ پھر اعتکاف کرے۔ چنانچہ ہم نے دوبارہ اعتکاف شروع کیا۔ اس وقت ہمیں آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل آیا اور بارش ہوئی اور اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت خوب ٹپکی۔ مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور نماز کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کے پاس ایک بانس تھا جس سے وہ مسجد کی پیمائش کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے عرض کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ملک شام کے طرز پر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ انصار پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بانس مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے وہ بانس لے لیا، پھر چل پڑے اور دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بانس پھینک دیا اور فرمایا، ہرگز نہیں، ملک شام کی طرح مسجد کی شاندار عمارت نہیں بنانی، بس گھاس پھوس اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحبان ہو، اور موت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحبان کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب کھڑے ہوتے تو ان کا سر چھت کو لگ جاتا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ستون سے لے کر مقصورہ یعنی امام کے لیے بنائے جانے والے کمرہ تک مسجد میں اضافہ کیا اور فرمایا، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ ہمیں اپنی مسجد کو بڑھانا چاہیے تو میں ہرگز نہ بڑھاتا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی، اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کوئی اضافہ نہ کیا، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی کچی اینٹ اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی ویسی ہی بنائی اور اس کے ستون لکڑی ہی کے بنائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بدل دیا اور اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چونوں سے بنائی۔
اور اس کے ستون منقش پتھروں کے اور اس کی چھت ساکھوں کی لکڑی کی بنائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے اور مسجد پر کھجور کی ٹہنیوں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ کھجور کے تنے اور ٹہنیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہونے لگیں تو انہیں اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نئے کھجور کے تنے اور ٹہنیاں لگا دیں۔ پھر یہ ستون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بوسیدہ ہو گئے تو انہیں اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ پکی اینٹیں لگا دیں جو اب تک لگی ہوئی ہیں۔ مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسجد کو اسی حالت پر رہنے دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا محل جنت میں بنائے گا۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سن 24 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان سے مسجد بڑھانے کی بات کی اور یہ شکایت کی کہ جمعہ کے دن کی جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر میدان میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ پرانی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا اے لوگو، میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، اور یہ کام مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت بھی کر چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا بھی تھا اور اسے نئے سرے سے بنایا بھی تھا، اور میں اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ بھی کر چکا ہوں۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع بھی کر دی جائے۔ تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ اگلے دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کام کرنے والوں کو بلایا اور انہیں کام میں لگایا اور خود بھی اس کام میں لگ گئے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بطن نخل میں چھنا ہوا چونا تیار کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول سن 29 ہجری میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا جو محرم سن 30 ہجری میں ختم ہوا۔ یوں 10 ماہ میں کام پورا ہوا۔ حضرت جابر بن اسامہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار میں تھے، میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے لیے مسجد کی جگہ کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جگہ کی نشاندہی کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی نشانی کے لیے ایک لکڑی زمین میں گاڑی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے شہر فتح کر لیے تو ان شہر کے گورنروں کو خط لکھے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہیں خط میں یہ لکھا کہ سارے شہر کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے ایک جامع مسجد بنائیں اور ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ مسجد بنائیں، ہر قبیلہ والے 5 نمازیں اپنی مسجد میں پڑھا کریں، لیکن جمعہ کے دن سب جامع مسجد میں آ کر جمعہ پڑھا کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، انہیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی لکھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، انہیں بھی یہی لکھا، اور لشکروں کے امیروں کو یہ لکھا کہ دیہات میں رہائش نہ رکھیں بلکہ شہروں میں رہیں، اور ہر شہر میں ایک ہی مسجد بنائیں، اور جیسے کوفہ، بصرہ اور مصر والوں نے مسجدیں بنائی ہیں اسی طرح ہر قبیلے والے اپنی اپنی مسجد نہ بنائیں۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے پابند ہو گئے۔ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے محلوں میں مسجد تعمیر کرنے اور انہیں اچھی طرح بنانے اور انہیں پاک رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کی صفائی کی جائے اور انہیں معطر کیا جائے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں سے کوڑا وغیرہ اٹھایا کرتی تھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے دفن ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوئی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جایا کرے تو تم مجھے اس کی خبر کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا کہ وہ مسجد میں سے کوڑا وغیرہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔